أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر تم کو دشمن کا خوف ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہو کر نماز پڑھو۔ پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے یعنی خوف ٹل جائے تو تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا اس نے تم کو وہ سکھلایا جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ یعنی جنگ میں جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لینی چاہیے، چلتے چلتے نماز نہ پڑھے۔ کھڑے ہونے کا بھی موقع نہ ہو تو پھر قضا کی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک یہ بات اور اس کے احکام ارشاد فرماتے ہیں۔ یعنی لڑائی اور دشمن سے خوف کا موقع ہو، ماحول ہو تو مجبوری کے درجے میں سواری پر اور پیدل بھی اشارے سے نماز درست ہے، گو چاہے قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن نہ ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کا خوف اتنا خطرناک ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو پھر نماز کو لیٹ کر دے، جیسے حضور نے غزوہ خندق میں نمازوں کو مؤخر کیا تھا، لیکن چلتے چلتے نمازیں نہ پڑھے۔ اس آیت کو دلیل بنا کر تمام ائمہ فقہ اس پر متفق ہیں کہ اگر خوف شدید ہو اور استقبال قبلہ نہ ہو سکتا ہو تو پھر سوار ہونے کی حالت میں جس طرف اور جس طرح ہو سکے نماز پڑھ لیں، رکوع سجدہ اشارے سے کرے۔ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے اور گھوڑ دوڑ کرنے کی حالت میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں آیا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور کفار قریش کو برا برا کہنے لگے، فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نماز نہیں پڑھ سکا حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں بھی عصر نہیں پڑھ سکا ہوں۔ پھر وادی بطحان کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے وضو کی اور ہم نے بھی وضو کیا۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر حضور نے یہ فرمایا کہ حبسونا عن الصلاة صلاة الوسطى ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ ان لوگوں کی قبروں کو اللہ اور ان کی گھروں کو اللہ آگ سے بھر دے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا۔ جی ہاں، اوپر جو آیا تھا الصلاة الوسطى، اس کی تفسیر بھی اس سے اور زیادہ مؤید ہوتی ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں اس خصوصی نماز کا تذکرہ ہے۔ کتاب میں سے دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ عَدُوٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ سَبْعٍ، یہ خوف کی الگ الگ شکلیں بتلائیں کہ اگر تم کو دشمن کا خوف ہے یا سیلاب کا خوف ہے کہ کھڑے ہو کر ایک جگہ نماز پڑھو گے تو سیلاب تمہیں بہا لے جائے گا، یا کسی درندے کی جھپٹ کا یا اس کے حملے کا خوف ہے، فَرِجَالًا،
یہ رجالن حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، یعنی صلو رجالن، اور رجال رجل کی جمع کوئی نہ سمجھے اس لیے فرماتے ہیں جمع راجل، اور یہاں معنی میں ہوگا ای مشاتن، صلو رجالن صلو مشاتن، او رکبانن یعنی صلو رکبانن، رکبان جمع راکبن، یہ راکب کی جمع ہے۔ ای کیف امکن مستقبل القبلتی وغیر مستقبل القبلہ، جیسے اور جس طرف ممکن ہو، چاہے قبلے کا رخ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ وَيُومِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ہم نے ابھی کہہ دیا کہ رکوع سجدے کا اشارہ کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ أَيْ أَمِنْتُمْ مِنَ الْخَوْفِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یہاں سیاق آیت کی وجہ سے ذکر کا مطلب اور ذکر کی تفسیر کی، ای صلو کما علمکم، جب حالت نارمل پوزیشن پر آ جائے تو جیسے اس نے تمہیں حالات معتادہ میں نماز پڑھنے کو سکھلایا اور فرمایا ہے ویسے نماز پڑھو، ما لم تکونوا تعلمون، ان باتوں کو تم جانتے نہیں تھے، قبل تعلیمہ، اللہ کے سکھانے سے پہلے، من فرائضہا، یعنی فرض نمازوں کو یا نماز کے فرائض کو تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں اس کے فرائض سکھلائے کہ قبلے کا استقبال ہو، قیام ہو، اور باقاعدہ تعدیل ارکان سے نماز پڑھی جائے، یہ ہے من فرائضہا و حقوقہا۔ اور کما علمکم میں الکافو بمعنی مثل، یہ مثل کے معنی میں ہے، وما موصولۃ او مصدریۃ، مثل کے معنی میں ہے تو یہ منصوب ہوگا محلاً، صفت ہے مصدر محذوف کی، اور ما موصولہ یا مصدریہ ہے تقدیر عبارت ہوگی اذکروا ذکرا کالذی علمکم یا اذکروا ذکرا کتعلیمکم۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نماز حالت مسایفت میں بھی واجب ہے، جب تلواروں کی بوچھار ہو رہی ہو تب بھی نماز واجب ہے، یہی قول امام شافعی کا ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ پیدل چلتے چلتے اور حالت مسایفت میں جب تک کہ وقوف ممکن نہ ہو نماز نہ پڑھے۔ امام صاحب نے استدلال کیا اس بات سے کہ حضور نے عصر کی نماز کو غزوہ احزاب میں چھوڑا، اگر شدید قتال کے باوجود حالت مسایفت اور پیدل چلنے کی حالت میں قتال جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ چھوڑتے۔ لیکن یہ بات ذرا سی محل نظر ہے، اس لیے کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت خندق کے بعد ہوئی ہے، اور یہی قول ابن اسحاق کا ہے، لہذا امام صاحب کا استدلال کسی درجہ محل نظر ہوگا کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت کے بعد پھر حالت مسایفت میں بھی ترک صلاۃ کی اجازت نہیں ہے، اس کا مستقلاً الگ سے کیفیتوں کے ذریعے طریقہ بتلا دیا گیا۔ جہاں تک غزوہ احزاب کا موقع ہے تو وہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت سے پہلے کا معاملہ ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ ترجمہ مع مطلب کے مختصر سمجھیے، اور تم میں سے جن کی بھی وفات ہو جائے اور وہ بیویوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے بارے میں 1 سال تک خرچہ دینے کی اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر کے جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں، یعنی 1 سال پورا ہونے سے پہلے خود ہی نکل جائیں، تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے بارے میں قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ تو
بڑے اقتدار کے مالک ہیں، حکمت کے مالک ہیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ الحکم باقی التلاوت ہے۔ اب 1 سال کی عدت یا 1 سال کی وصیت وغیرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آگے کی آیت کا ترجمہ سنیے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ کا، اور سب مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے۔ سب مطلقہ عورتوں کو بھلائی کے ساتھ فائدہ پہنچانا ہے۔ تو بالمعروف کے 2 ترجمے ہوئے، قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا اور بھلائی کے ساتھ فائدہ پہنچانا ہے۔ ایسا کرنا تقوی والوں پر ایک حق ہے، یعنی تقوی والے اخلاقی طور پر ضروری سمجھیں گے، اگرچہ ایک صورت کے علاوہ متعہ مستحب ہے، لیکن تقوی والے یہ تو ضروری سمجھ لیں گے ازروع تقوی، اگرچہ ازروع فتوی صرف ایک صورت کے علاوہ میں متعہ مستحب ہے، صرف ایک ہی صورت میں جو اس سے پہلے آئی ہے کہ قبل التعیین اور قبل الخلوت اگر مطلقہ ہوئی ہو تو متعہ واجب ہے، دوسری صورتوں میں متعہ مستحب ہے۔ لیکن تقوی والے تمام مطلقات کے باب میں تقوی کے روح سے سب کو متعہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے اسی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس آیت کریمہ میں پہلے کا جو حکم تھا اس کو ذکر کیا گیا ہے، نہ یہ کہ اب بھی اس پر حکم پر عمل ہے، یہ حکم تھا، لیکن جب آیت میراث نازل ہوئی اور اس سے پہلے عدت کی بھی تفصیل آ گئی تو پھر اس آیت کا حکم موقوف ہو گیا۔ ہاں، اس میں یہ بات تھی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر سے نکل جائیں تو پھر تم پر اے وارثو کوئی گناہ نہیں ہے اس کام میں کہ وہ عورتیں اپنے حق میں شریعت کے موافق جو چاہیں فیصلہ کریں، یعنی چاہیں تو دوسرا نکاح کریں، اچھی پوشاک اور خوشبو کا استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں صاحب تفسیر ابن کثیر نے موطا مالک کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فریعہ بنت مالک حضور کے پاس آئیں اور کہنے لگی ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے خاوند گئے۔ مقام قدوم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن ان غلاموں نے قتل کر دیا، ان کا کوئی مکان نہیں ہے، یعنی میرے شوہر کا قتل ہو گیا، ان کا کوئی مکان نہیں ہے کہ جس میں میں عدت گزار سکوں، کھانے پینے کی بھی کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤں اور وہیں آ کر عدت پوری کروں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ میں واپس لوٹی، ابھی تو میں کمرے میں تھی کہ حضور نے مجھے بلوایا اور فرمایا کہ تم نے کیا کہا تھا، ذرا اپنی بات کو اور سوال کو دہراؤ۔ میں نے قصہ ذکر کیا، آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ چنانچہ میں نے وہیں عدت کا زمانہ ختم کیا، 4 مہینے 10 دن کا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں آپ نے مجھے بلوایا اور مجھ سے اس مسئلے کا تأکد اور تثبت کیا۔ میں نے یہ پورا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ساتھ سیدنا عثمان کو سنایا۔ حضرت عثمان نے بھی اسی کی پیروی کی اور فیصلہ بھی یہی فرمایا۔ یہ روایت ابن کثیر نے ترمذی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ یہاں متوفی عنہا زوجہا کے باب میں عدت کے کچھ احکام سن لینے چاہیے۔ جس بیوی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو دوران عدت خوشبو لگانا اور زیب و زینت اختیار کرنا، سرما تیل بغیر ضرورت کے خوشبودار لگانا، مہندی لگانا، کلرنگ کپڑے پہننا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح صاف ستھری نکاح ثانی کی گفتگو بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہو۔ اسی طرح رات دوسرے گھر میں گزارنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ
عدت سے متعلق اس کے لیے ضروری بات ہے، اور یہی حکم مطلقہ بائینہ کا بھی ہے۔ ہاں البتہ اس کو اپنے گھر سے دن کے وقت بغیر سخت مجبوری کے بھی نکلنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات سنو، اگر چاند رات کو شوہر کا انتقال ہوا ہو تب تو یہ مہینے چاہے 30 کے ہوں یا 29 کے ہوں چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، اور اگر چاند رات کے بعد یعنی دوران مہینہ انتقال ہوا ہے تو یہ سارے مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، چنانچہ کل 130 دن پورے کریں گے۔ اس مسئلے سے بہت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اور جس وقت وفات ہوئی ہو جب یہ مدت گزر کر وہی وقت آئے گا عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کو میں پھر سے دہراتا ہوں، اگر چاند رات کو یعنی اسلامی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہو تب تو 4 مہینے 10 دن مکمل اسلامی طور طریق کے مطابق گزارے جائیں گے، چاہے کوئی مہینہ 29 کا آیا ہو چاہے کوئی مہینہ 30 کا ہو، چاند کے حساب سے مہینے پورے ہوں گے۔ لیکن اگر دوران مہینہ اسلامی مہینے کے بھی درمیان میں انتقال ہوا ہے تو پھر تو 30 دن کے حساب سے 4 مہینوں کی گنتی ہوگی اور 130 دن پورے کیے جائیں گے۔ اس کی طرف خوب توجہ دیجئے۔ آگے جو فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جوڑا دینے کا جو فرمان ہے اس طلاق پر آ چکا ہے۔ کون سی طلاق پر؟ جس میں نہ مہر ہو اور نہ ممسوسہ ہوئی ہو، لیکن اس آیت میں وہ حکم سب کے لیے ازروع تقوی ہے، ورنہ فرق اتنا ہے کہ ساری مطلقات کو متعہ دینا، جوڑا دینا مستحب ہے، ضروری نہیں، اور غیر مفروضہ اور غیر ممسوسہ کو فرض ہے، واجب ہے۔ اور کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون میں فرمایا کہ جس طرح اللہ نے یہاں نکاح، طلاق، عدت کے احکام بیان فرما دیے ہیں، ایسے ہی وہ اپنے احکام و آیات کو واضح طور پر فرماتا چلا جائے گا۔ تم سمجھو، عمل کرو۔ اب یہاں آ کر طلب عزیز نکاح و طلاق و عدت کے احکام ختم ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کتاب سے ذرا اس کو منطبق کر لیجئے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، یہ وصیتاً کیوں منصوب ہے؟ فرمایا فلیوصوا وصیتاً، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے حق میں وصیت کر کے جائیں 3 چیزوں کی، نان نفقہ، کسوہ اور سکنا۔ وفی قراءۃ بالرفع، ایک قراءت میں ہے وصیۃ لازواجہم، تو اب پڑھا جائے گا یعنی یہ مرفوع ہوگا علیہم مقدر مان کر کے، علیہم وصیۃ، شروع اسلام میں یہ بات تھی، لازواجہم ویعطوہن متاعا، تو اب پتہ چلا کہ متاعا یہ یعطو کا مفعول ثانی ہے، یعطو ہن مفعول اول اور متاعا اس کا مفعول ثانی۔ متاعا کسے کہتے ہیں؟ ما یتمتعن به من النفقة والکسوة الی الحول ای الی تمام الحول، اور یہ کب سے شروعات ہوگی پورا سال؟ من موتہم، جب سے شوہروں کا انتقال ہوا وہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔ الواجب علیہن تربصہ، یعنی تربص الحول، اس پورے سال کی عدت اور انتظار کرنا ان پر واجب ہے۔ غیر اخراج، کیوں منصوب ہے؟ حال، اور اخراج مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، ای غیر مخرجات من مسکنہن، ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نکالا نہیں جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ اپنی مرضی سے نکلے، اخراج نہیں ہوا، خروج ہوا، اپنی مرضی سے بِأَنفُسِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، خطاب ہے یا اولیاء المیت کو، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ شَرْعًا، كالتزین، زیب و زینت اختیار کرے، سنگھار کرے، وَتَرْكِ الْإِحْدَادِ، اور گھر میں بیٹھے رہنے کو چھوڑ دیں، بیٹھی نہ رہیں، امتناع عن الزینت کو چھوڑ دیں، یہ سب کرنے لگیں۔
وقطع النفقتی، اور پھر وہ نفقہ قطع النفقتی عنہا، تو اب ان سے نفقہ بھی منقطع ہو جائے گا، وہ خود نفقہ منقطع کر دیں اور خود باہر نکل پڑیں، تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ واللہ عزیز فی ملکہ حکیم فی صنعہ۔ مصنف فرماتے ہیں والوصیۃ المذکورۃ منسوخۃ بآیۃ المیراث۔ جی ہاں، جب بیویوں کے لیے مستقلاً فرائض مقدر کر دیے گئے، ذوی الفروض میں اس کو شمار کیا گیا، تو اب یہ وصیت منسوخ ہو گئی۔ وتربص الحول منسوخ، مقدر مانو، وتربص الحول منسوخ بآیت 4 اشہر و10 السابقتی، جو پڑھنے میں پہلے آئی، تلاوت میں اور رسم مصحف میں، المتأخرتی فی النزول، جو اگرچہ نزول میں پہلے والی آیت متأخر ہے، یعنی کوئی سوال نہ کرے کہ ناسخ کی شرط تو یہ ہے کہ وہ متأخر ہو منسوخ سے، یہاں تو منسوخ بعد میں ہے، تو جواب دیا کہ ناسخ متأخر نزول میں ہونا ضروری ہے، اگرچہ تلاوت میں اور رسم مصحف میں مقدم ہو۔ اس کے ناسخ ہونے کی صحت کا دار و مدار تأخر فی النزول پر ہے، نہ کہ تأخر فی التلاوت پر، یہ بات یاد رکھی جائے۔ والسکنہ ثابتۃ لہا عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی کے یہاں البتہ سکنہ ایسی متوفی عنہا زوجہا کے لیے ثابت ہے، لیکن ہمارے یہاں ہم نے حکم کل بیان کر دیا تھا کہ اگر شوہر کی وراثت تقسیم ہونے کے بعد بیوی کے حصے میں اتنا بھی نہ آئے جس میں وہ اپنی بیتوتت کر سکے، تو اس کو کرائے کا مکان لینا چاہیے یا اپنے میکے امن کی جگہ چلے جانا چاہیے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ يُعْطَيْنَهُ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقات کو برتنے کا سامان قانون کے مطابق، دوسرا ترجمہ بھلائی کے ساتھ دیا جائے گا، بقدر الامکان، مصنف نے تفسیر کی بالمعروف کی، بقدر امکان، جتنا شوہر کے بس میں ہو اتنا دیا جائے گا۔ حقاً، یہ مفعول مطلق ہونے کے بنا پر منصوب، نصیب بفعلہ المقدر علی المتقین اللہ، کہتے ہیں اس کو مکرر کیوں کیا وللمطلقات متاع کو؟ جواب دیتے ہیں کررہ لیعم الممسوسۃ ایضاً اذ الآیۃ السابقۃ فی غیرہا ای فی غیر الممسوسہ، کہ پہلے والی آیت میں جہاں متاع اور متعہ کا تذکرہ تھا وہ تو غیر ممسوسہ اور غیر مفروضہ کے بارے میں تھا، اور یہاں ممسوسہ وغیرہ بھی اس میں ندبن شامل ہو جائے، اس لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کو مکرر لایا گیا۔ کذالک کما بین لکم ما ذکر یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون تتدبرون۔ تو امام شافعی کے یہاں ہر مطلقہ کے لیے متعہ واجب ہے سوائے غیر مدخولہ مفروضہ لہا کے۔ امام مالک فرماتے مستحب ہے ہر ایک کے لیے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے یہاں مدخولہ کے لیے مطلقاً مستحب ہے، اور غیر مدخولہ جو غیر مفروضہ بھی ہو تو پھر اس کے لیے تو واجب ہے، اگر مفروضہ ہو تو اس کے حق میں مشروع نہیں ہوگا۔ اور متاع کا معنی نفقۃ العدت کچھ لوگوں نے لیا ہے، صاحب مدارک التنزیل نے وللمطلقات متاع کی تفسیر ہی الگ کر دی، تو اب تکرار کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، وہ تفسیر کر رہے ہیں وللمطلقات متاع ای نفقۃ العدت، تو نفقہ عدت تو ہر قسم کی مطلقہ کو دینا پڑے گا، ممسوسہ ہو یا غیر ممسوسہ ہو، تو ایسی صورت میں اب تکرار کا کوئی شائبہ پیدا نہیں ہوگا اور ندب و وجوب کی کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔